اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب دل کو مضبوط کرنے کا کوئی عمل بتا دیجئے۔ محترم سامعین، یہ جس بھائی کا سوال ہے وہ اس مقصد کے لیے اس نے سوال کیا ہے، یقیناً یہ عامل ہوگا یا عامل بننا چاہتا ہوگا۔ اکثر عملیات کے اندر لوگوں کو خوف آتا ہے، یہ ڈر لگتا ہے، خواہ مخواہ کا خوف، اور عملیات کے شعبے کے اندر حقیقتاً انسان کو خوف آتا ہے، چاہے جتنا بڑا مرضی عامل ہو یا جتنی مرضی بڑی بڑھ کے مارتا رہے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ڈر کا سلسلہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ایک مخفی مخلوق کو بنایا ہے، تو ظاہر ہے جب اب انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی ویسے ہی ہوا نکل جاتی ہے۔ اور محترم سامعین، میری آپ کے لیے گزارش ہے، آپ اپنے دل کو مضبوط کریں۔ جب آپ کا دل قوی ہو جائے، بڑا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، پھر آپ اس شعبے کی طرف آئیں، خاص طور پر چلہ کشی کے لیے، ورنہ اپنے آپ کو ایسی فضول حرکتوں میں نہ گھسائیں۔ ایسا نہ ہو پھر آپ کے بچے یا آپ کی بیوی یا آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں، پھر وہ روتے رہیں آپ کی وجہ سے، اور آپ کی زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کے جسم کے کوئی اعضاء ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، یا پھر آپ پاگل بھی بن سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ دل کیوں کمزور ہوتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ میں 2-3 باتیں کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے دل کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اور بہت ہی آزمودہ مجرب وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ محترم سامعین، یہ جو لوگ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، مطلب پیسے کی لالچ کی وجہ سے عملیات کرتے ہیں، یا لوگوں کو لوٹنے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا گناہ زیادہ کرتے ہیں، خواہ مخواہ برا سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کے بارے میں عجیب خیالات رکھتے ہیں، تو ان کے دل ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں، مضبوط نہیں ہوتے۔ تو محترم سامعین، جب انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، تو جب وہ جنات کے بارے میں اکیلے بیٹھ کے صرف سوچتا بھی ہے تو اس کی ویسے ہی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے دل کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے، پھر عملیات کے اندر آپ کو کامیابی یقیناً ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حضور اللہ تعالی خاص آپ پر فضل و کرم کریں گے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ نے گناہ چھوڑ دینے ہیں۔ ہر قسم کا گناہ ہو سکتا ہے، اس میں آنکھوں کا گناہ ہے، ہاتھوں کا گناہ ہے، پاؤں کا گناہ ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا بڑا احتیاط کرنا ہے۔ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کا خیال رکھنا ہے، اس کی عزت کا حیا کرنا ہے، اس کے مقام کا حیا کرنا ہے، اور خاص طور پر جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں لوگ، ان کی خاص کر عزتوں کی آپ نے خاطر خواہ آپ نے حفاظت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ محترم سامعین، آپ نے صبح کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل صرف آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن کے بعد آپ جتنا بڑا بھی چلہ کر لیں گے، جتنا بڑا بھی آپ کوئی وظیفہ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا دل ڈرے گا نہیں، خوف نہیں کھائے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد محترم سامعین، آپ نے مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے یہ جو آپ کا دل الٹے سائڈ پر ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پر ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے ہلکی آواز میں 111 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے ہاتھوں کو پھیر دینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، تکڑائی کرنی ہے۔ آپ نے آپ کے ساتھ کوئی قبرستان ہو یا کوئی ویران گھر ہو، ویران کوئی مکان ہو یا کوئی دکانیں ویران ہو، مطلب جو آبادی ویران ہو چکی ہو، آپ اس کی طرف جائیں، اور جب آپ جا رہے ہوں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ ورد کرتے رہیں۔ اس سے بڑا وظیفہ مجھے دنیا میں کوئی نہیں ملا اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے۔
محترم سامعین، اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم کیسے جائیں؟ بھائی میرے مثال کے طور، اگر آپ نے روٹی آج کھائی ہے تو اس روٹی کی وجہ سے آپ کو موشن لگے ہیں یا آپ کو الٹیاں لگی ہیں، مطلب جس کو ہم ہیضہ کہتے ہیں، یا بخار چڑھ جاتا ہے بعض اوقات روٹی سے، کیا آپ اس روٹی کو چھوڑ دیں گے؟ یقیناً روٹی کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس وجہ سے کیونکہ روٹی انسان کی خاص غذا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، جس چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ وہی کام کریں، اسی کی طرف چلیں، اسی کی طرف لپکیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا وہ خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو شیر ہوتے ہیں اکثر لوگوں نے ان کو قید کیا ہوتا ہے اور ان کو ٹریننگ باقاعدہ دی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو وہ شیر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ یا چلنے لگو تو وہ آگے سے شیر چل پڑتا ہے۔ وہ ان کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب آپ کسی چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں، آپ اس کی پریکٹیکل کرتے ہیں، بار بار آپ اس کو رپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو آپ کے دل سے اس کے ڈر خوف نکل جاتا ہے، آپ کی روزانہ کی عادت بن جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے لکی رانی سرکس میں اکثر دیکھا ہوگا، ویڈیو میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، عجیب کرتب کر رہی ہوتی ہیں جو انسان کے سوچ میں نہیں آتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے شاید یہ جادو ہے، وہ جادو نہیں ہوتا، وہ حقیقتاً پریکٹیکل ان کی ایک روزانہ کی مقدار میں روزانہ کا ایک ان کا کام بن جاتا ہے جس کو وہ کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس طرح آپ نے اس کو پریکٹیکل 41 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل مضبوط بھی ہوگا، آپ کو ڈر بھی نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس وظیفے کو کریں گے اللہ کریم اس میں آپ کو کامیابی دیں گے۔ مجھے امید ہے جس بھائی کا سوال تھا اس کو جواب پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔